بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی اس نشست میں سورۃ الانبیاء کی ایک آیت کریمہ جو لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ مجھے جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم مخلوق جنت کو الرحمہ کہا، اور اس کے اہل کون ہوں گے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے الصالحین کہا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی جنت الرحمہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں میں سے الصالحین، ان دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بھی الرحمہ یہ جو لفظ ہے کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ ایک الرحمہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے، جس سے اللہ رب العالمین متصف ہے، اس میں تجزؤ کی بات نہیں آتی، اس میں اجزاء کی بات نہیں آتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی صفت الرحمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الرحمہ ایک مخلوق ہے، اللہ رب العالمین کے مخلوق، جس سے متعلق اللہ رب العالمین نے تقسیم کی جو بات کی کہ جو ہے 99 حصے اللہ کے پاس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، جو اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین اس کو جو ہے یعنی ان کی مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین رکھیں گے اس کو، اور ایک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پوری مخلوقات میں تقسیم کر رکھے ہیں، جس سے متعلق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین کی جو رحمت کی یہ جو تقسیم ہے، تو اس سے متعلق میں نے ایک درس دیا تھا الحمدللہ ہمارے جامعہ محمدیہ کے احاطے میں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے جنت کے لیے الرحمہ کہا ہے۔ تقریباً 10 سال پہلے، ٹھیک 10 سال پہلے، یہ 1447 ہجری ہے، 1437 ہجری، اور وہ بھی ماہ رمضان کا مہینہ، 13 رمضان، یہ آج 17 رمضان ہے، 13 رمضان۔ تو جامعہ محمدیہ کی طرف سے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جو باہر دروس ہوتے رہے ہیں شیواجی نگر فیروز اسٹریٹ پہ، تو وہاں پر رحمت الہی سے متعلق، یاد ہے شیخ آپ کو، رحمت الہی سے متعلق مد اور سا کا جو ہمارا محاضرہ تھا، اس کے بعد یہ محاضرہ تھا رحمت الہی سے متعلق، تو اس میں یعنی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو کتاب و سنت میں الرحمہ جنت کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو ذکر کیا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جنت الرحمہ، جسے اللہ رب العالمین نے الرحمہ سے تعبیر کیا ہے، یہ صالحین سے جوڑ کر کے رکھا ہے، گویا کہ جنت اللہ رب العالمین نے صالحین کے لیے بنایا ہے۔ تو گویا کہ جو صالحین ہیں وہ اللہ رب العالمین کی جنت کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العالمین کو جو جنت ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یعنی کس کو داخل کریں گے؟ صالحین کو داخل کریں گے، یہ غور طلب بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بھی جنت کے لیے جو الرحمہ کا جو لفظ ذکر فرمائے ہیں، مثال کے طور پر ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جو کہ صحیحین کی ہے، بلکہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری میں کئی مقام پر ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب التوحید سے میں آپ کو سنا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ اس کی ایک وجہ ہے۔ صحیح مسلم کی کتاب الجنہ و صفات نعیمہا و اہلہا میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اختصمت الجنت والنار الی ربہما، جنت اور جہنم کے درمیان ایک طرح کی گفتگو ہوئی، اور دونوں رب العالمین کے پاس اپنے مسئلے کو لے کر کے آئے۔ جنت نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا کہا؟ قالت الجنہ یا رب ما لها لا يدخلها الا ضعفاء الناس وسقطهم، کہ کیا معاملہ ہے کہ جنت میں صرف وہی لوگ داخل ہو رہے ہیں جو کہ لوگوں میں سے ضعفاء ہیں، یعنی معاشرہ جن کو پسماندہ سمجھتا ہے، کمزور سمجھتا ہے، معاشرہ جن کو حیثیت نہیں دیتا ہے، وسقطهم، یعنی معاشرہ جن کو ایک طرح کی گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ عام رفتار میں وہ اہل ایمان ان کے ساتھ چل نہیں پا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی ایک معاملہ کتاب و سنت میں اس بات کو پھیلا کے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جنت کہے گی کہ جو ہے میرے حصے میں یہ لوگ آ رہے ہیں، اور جہنم کہے گی کہ جو ہے یعنی اوثرت بالمتکبرین، جو صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، از طریق امام اعرج رحمہ اللہ تعالی، اس میں الفاظ ہیں اوثرت بالمتکبرین۔ تو جہنم کا یہ معاملہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت سے کیا کہیں گے
یعنی قال اللہ سبحانہ و تعالی فقال اللہ تعالی للجنہ، اللہ رب العالمین جنت سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انت رحمتی، انت رحمتی ارحم بک من اشاء۔ ارحم بک من اشاء والی جو بات ہے یہ یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ لفظ موجود ہے، ارحم بک من اشاء، لیکن انت رحمتی ارحم بک من اشاء یہ صحیح مسلم کا لفظ ہے، ارحم بک من اشاء، ارحم بک من اشاء۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یہی حدیث صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں بھی ہے، سورۃ قاف کی تفسیر میں، حل من مزید اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بخاری اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث وہ جو امام حمام ابن مربی رحمہ اللہ کے طریق سے ہے، اس میں الفاظ ہے کہ یعنی ارحم بک من اشاء من عبادی، یہ لفظ ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے الرحمہ کہا جنت کو، اور کتاب التوحید کی جو میں نے بات کی امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں لے کر کے آئے ہیں، باب قائم کیا، باب قول اللہ تعالی سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خوفا وطمعا، اس کے بعد ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رحمت اللہ یعنی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ اللہ رب العالمین کی جنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جنت کو الرحمہ کہا، اور امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب میں اس آیت کریمہ کو داخل فرمائے اور حدیث ابی ہریرہ لا کر کے انت رحمتی اس اعتبار سے استدلال کیا کہ الرحمہ اللہ رب العالمین کی جنت ہے۔ قرآن مجید سے ایک اور آیت کریمہ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں جس میں اللہ رب العالمین نے الرحمہ کہا جنت کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء کے اواخر میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو الرحمہ یہ اللہ رب العالمین کی جنت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جنت الرحمہ کو الصالحین سے جوڑ رکھا ہے۔ الصالحین کس کو کہتے ہیں؟ صالح کتاب و سنت کی زبان میں، صالح کتاب و سنت کی اصطلاح میں یعنی جو اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرتا ہو اور بندوں کے بھی حقوق ادا کرتا ہو، حتی المقدور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر میں سے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ رب العالمین کے بندوں کے جو حقوق ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے کلی طور پر بچنا، بندوں سے متعلق زیادتی اور ظلم کرنے سے بچنا، اور بندوں کے اللہ کے حقوق ادا کرنا، بندوں کے حقوق ادا کرنا، اس کو کہا جاتا ہے صالحین، صالح کہا جاتا ہے، صالحین کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں اس بات کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جنت اور الصالحین ان دونوں کا گہرا تعلق۔ آپ دیکھو آج جو آیت کریمہ ہم نے سورۃ الانبیاء میں تراویح کی نماز میں سماع کیا، ہم نے لوط علیہ السلام کے قصے کو بیان کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ان یہ جو مشددہ مکسورہ ہے یہ مسالک العلہ میں سے آتی ہے، یہ بات کہ تعلیل کے لیے، سبب بتانے کے لیے کہ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی جنت میں داخل کیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو، آپ جنت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جنتی بنایا، اللہ نے آپ کو، اس کی وجہ کیا بتایا اللہ رب العالمین نے؟ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اسی صورت میں کچھ آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جنت کا ذکر فرمایا اور جنت میں داخل کیا اللہ نے ان کو، اور اس کی وجہ کیا اللہ نے بتائی؟ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ آپ اسی طرح سے دیکھو سورۃ العنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، یعنی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، عمل صالح کیے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم کس زمرے میں داخل کریں گے؟ ان کو صالحین میں شمار کریں گے۔ صالحین میں شمار ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ جنتی ہے۔ اسی صورت میں سورۃ العنکبوت میں تقریباً 10-12 آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُغْلَبُونَ، یعنی يَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ يَرْحَمُ مَن يَشَاءُ۔ رب دیکھیں اس میں اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمت جو جنت ہے، اللہ رب العالمین کی رضا اور جنت کا مستحق ہونا، یہ اس لیے کہ وہ صالحین میں سے ہے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، پھر اس کے بعد اس سے جوڑ کے رکھا اللہ رب العالمین نے۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں اس کی اپنی قیمت ہے، اس کا اپنا ایک وزن ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں، بالخصوص نبیوں کی دعائیں جو وحی کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے حضور ان کلمات کو سامنے رکھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا کو دیکھیں سورۃ النمل میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صالحین میں سے شمار فرما، صالحین میں داخل فرما. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہ وہ جنت کا مستحق ہے، وہ جنت کا اہل ہے. غور کر رہے ہیں؟ یعنی یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. توفنی مسلما، حالت اسلام میں موت آنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وہ رضا کا مستحق ہے، وہ اللہ کی جنت کے مستحق ہے. اور جو ہے کہا کہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، صالحین سے جوڑنے میں، صالحین سے ربط پیدا کرنے میں، صالحین کا حصہ ہونے میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی جنت کا مستحق ہے. ربط دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، حدیث بہت معروف، کثرت سے ہم نے اس حدیث کو سنا ہے، بارہا ہم نے سنا ہے. حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری کی میں آپ کو کتاب التفسیر سے سنا رہا ہوں. کتاب التفسیر سورۃ السجدہ کی کچھ جن آیتوں کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور صحیح مسلم کی وہی کتاب جس کا میں نے ذکر کیا تھا کچھ دیر پہلے، کتاب الجنہ وصفۃ نعیمہا واہلہا. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، حدیث قدسی ہے، غور کیجیے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی اعددت لعبادی الصالحین، میں نے میرے کن بندوں کے لیے تیار کیا ہے؟ کن بندوں کے لیے؟ صالحین کے لیے. اور کیا تیار کر رکھا ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. یہ کیا ہے؟ یہ جنت ہے، یہ جنت ہے. اور کس کے لیے اللہ نے تیار کی ہے؟ صالحین کے لیے تیار کی ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ رب دیکھ رہے ہیں آپ؟ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. اس اسلوب پہ غور کیجیے آپ. اور یہاں رب العالمین جو حدیث قدسی ہے قال اللہ تبارک و تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، آگے جو حدیث کی جنت سے متعلق جو بات بتائی جا رہی ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس حدیث کو سناتے تو آپ کیا کہتے؟ اقرأوا ان شئتم، سورہ سجدہ کی آیت کریمہ، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. یہ جنت ہے، یہ جنت ہے. کس کے لیے اللہ نے تیار کی ہے؟ صالحین کے لیے اللہ نے تیار کی ہے. غور کیجیے آپ. امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب التفسیر ہے، صحیح بخاری کی کتاب التفسیر، ایک کتاب التفسیر مستقل الگ سے بھی کتاب آپ نے لکھی ہے، وہ بہرحال مفقود ہے، وہ ہم تک نہیں پہنچی ہے. اس طرح سے اصحاب علم کہتے ہیں، سیر عالم النبلاء وغیرہ میں سب اس کا ذکر ملتا ہے ہم کو. بہرحال مجھے جو تاریخ بغداد میں بھی اس کا ذکر ہے، میں نے بارہا اس کا ذکر کیا الحمدللہ. تو وہ قصہ بھی سنایا امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب التفسیر سے متعلق. لیکن جو صحیح بخاری کی کتاب التفسیر ہے وہ بذات خود ایک عظیم کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امام بخاری رحمہ اللہ کا جو تفسیر سے متعلق آپ کا جو یعنی آپ کا جو کارنامہ ہے، آپ کی جو خدمت ہے صحیح میں، اس سے متعلق مستقل ہمارا ایک محاضرہ الحمدللہ. امام بخاری رحمہ اللہ بحیثیت مفسر، امام بخاری رحمہ اللہ بحیثیت مفسر. تو وہ سنو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ تفسیر سے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ کی خدمت کس قدر یعنی وسعت لیے ہوئے ہیں صحیح بخاری کے تناظر میں. اچھا، جو بات مجھے آپ کو بتانی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کی جو کتاب التفسیر ہے اس میں کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جن صورتوں کو آپ نے نام بنام ذکر تو کیا ہے، اس سے متعلق کچھ الفاظ شرح الغریب کا جو تعلق ہے اس حد تک آپ نے گفتگو فرمائی ہے. کچھ آثار بھی ذکر فرمائے ہیں، کچھ اصحاب علم کے یا صحابہ کے یا ماں باپ کے، لیکن مرفوع روایت نہیں لے کر کے آئے ہیں. ان میں سے سورۃ الفجر بھی اس سے متعلق کوئی مرفوع روایت لے کر کے نہیں آئے ہیں. تو وہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الفجر کی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ کا ایک اثر آپ نے نقل کیا، قول آپ نے نقل کیا معلقاً اپنی تعلیقات میں سے ہے. وہ حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تغلیق التعلیق میں بھی اور فتح الباری میں بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ تعالی جو عظیم محدث اور جرح و تعدیل کے امام اور ابن الامام، تو آپ کی ایک تفسیر ہے تفسیر القرآن العظیم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے پاس ہے الحمدللہ تعالیٰ. تو اس تفسیر میں آپ نے جو ابھی میں قول سنانے جا رہا ہوں امام حسن بصری کا رحمہ اللہ تعالیٰ، بقول ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ مفرقاً اس کو بیان کیے ہیں، مطلب یہ کہ الگ الگ اسانید سے، یعنی جو الفاظ ایک ساتھ صحیح بخاری میں یہاں ہم کو مل رہے ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے. قول کیا ہے؟ قابل غور. امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ،
اس آیت کریموں سے متعلق کہا کہ اذا اراد اللہ عز وجل قبضها، جب اللہ رب العالمین صالحین کی، کس کی؟ صالحین کی، اپنی نیک بندوں کی، اپنے فرما بردار بندوں کی، ان کی جب روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس طے شدہ ہے، اذا اراد اللہ عز وجل قبضها، تو کیا ہے معاملہ؟ کیا ہوتا ہے؟ طرفین کا معاملہ، یعنی النفس المطمئنہ، اس کا معاملہ اور رب العالمین کا معاملہ، دونوں کا معاملہ آپس میں کیسا ہوتا ہے؟ امام حسن بصری نے کہا رحمہ اللہ تعالی، کہا کہ یعنی جب اللہ رب العالمین روح قبض کرنے کا جب موقع آتا ہے، جب اس کا وقت طے شدہ ہے، اس اعتبار سے کہا کہ اطمأنت، کون؟ جو النفس المطمئنہ ہے، کہا کہ اطمأنت الی اللہ تعالی، اطمأنت الی اللہ تعالی، اور کہا کہ واطمأن اللہ الیہا، اطمأنت الی اللہ واطمأن اللہ الیہ، واطمأن اللہ الیہا، الیہ بھی ہے الیہا بھی ہے، الیہا یہ علامہ امام الکشمیہینی رحمہ اللہ ان کے نسخے کے حوالے سے ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ تعالی، کہا کہ اس میں یعنی اطمأن اللہ الیہا ہے، اور ابو ذر الحروی رحمہ اللہ کا جو نسخہ ہے اپنے دیگر اساتذہ سے، اس میں الیہ ہے، اس اعتبار سے کہ الیہا النفس کے اعتبار سے، وہ تو مؤنث سماعی ہے، اور الیہ الشخص کے اعتبار سے کہا کہ اطمأنت الی اللہ تعالی واطمأن اللہ الیہا یا واطمأن اللہ الیہ، یعنی نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ اللہ رب العالمین سے مطمئن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جانے کے لیے، اور اللہ رب العالمین اس سے مطمئن، ایک بات واضح ہو گئی، اور کہا کہ وَرَضِيَتْ عَنِ اللَّهِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ راضی اور اس سے اللہ رب العالمین راضی، فَأَمَرَ بِقَبْضِ رُوحِهَا، اللہ رب العالمین پھر اس کی روح قبض کرنے کا حکم دے دیتے ہیں اور اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ وَأَدْخَلَهَا اللَّهُ الْجَنَّةَ وَأَدْخَلَهَا اللَّهُ الْجَنَّةَ وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرتے ہیں اور اسے صالحین میں شمار فرماتے ہیں، یعنی صالحین میں سے ہونا اس کا جنتی ہونا ہے، اس کا جنتی ہونا اس لیے کہ وہ صالحین میں سے ہے۔ یہ ساری نصوص ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے صالح بننا، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا، طاقت کے بقدر، اس اعتبار سے جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ صالحین میں یقیناً تفاوت ہے، کچھ اعلیٰ درجے کے ہیں، کچھ متوسط ہیں، کچھ اس سے کم درجے کے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں صالحین میں سے فرمائے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی لیے شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ تعالی، آپ کی جو تفسیر ہے اس میں آپ یہ جو آیت کریمہ ہے نا سورۃ الانبیاء کی، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اس سلسلے میں آپ نے کہا کہ الصلاح هو السبب لدخول العبد برحمت اللہ تعالی، یہ جو صلاح ہے، صالح ہونا ہے، یہ اصل سبب ہے باذن اللہ تعالی، اس اعتبار سے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا وہ حصہ ہو رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنت کا حصہ بن رہا ہے، اللہ رب العالمین کی جنت کا وہ مستحق ہو جا رہا ہے، جس طرح سے کہا کہ کما ان الفساد سبب لحرمانہ الرحمت والخیر، کہا کہ جس طرح سے اگر وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری اس سے نہیں ہوئی ہے، اللہ کا دین اس نے نہیں قبول کیا، نہ اللہ کے حقوق ادا کیے نہ بندوں کے حقوق ادا کیے، پھر تو سبحان اللہ، معاملہ کیا ہوگا؟ اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے جنت، وہ اس سے محروم ہو جائے گا، وہ خیر سے محروم ہو جائے گا وہ۔ اس کے بعد شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ، شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَأَعْظَمُ النَّاسِ صَلَاحًا الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، لوگوں میں صالح مطلق طور پر، اور جو صالحیت کا جو معراج ہے وہ کون شخصیتیں ہیں؟ انبیاء علیہم السلام، اسی لیے کہا کہ وَلِذَلِكَ یصفہم اللہ تعالی، اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو کلا من الصالحین، انہم من الصالحین، انہم من الصالحین، انبیاء کی دعائیں ایسی ذکر کی گئی ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کو کیا کہا موسیٰ نے علیہ السلام سورۃ القصص میں ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، تو یہ صالحین میں سے ہونا اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کے بھی حقوق ادا کیے ہیں اور بندوں کے بھی حقوق ادا کیے ہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم کے اعتبار سے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ کتاب و سنت میں جو صالح جو لفظ ہے، کتاب و سنت کی اصطلاح میں جو صالح ہے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ صالح بنائیں کہ ہم اللہ کے بھی حقوق ادا کریں، ہم بندوں کے بھی حقوق ادا کریں، تو اللہ رب العالمین ہمیں صالحین میں شمار کریں گے اور ہمیں جنت کا مستحق بنائیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اس سے پہلے کل کے درس میں بات یہ تھی کہ جو ہمارے لیے درس کا جو اہتمام کرتے ہیں، جیسے ٹیبل لگانا اور یہ جو مائک رکھنا
اس کے لیے ہم نے اپنے کچھ عزیزوں کو کچھ رقم ہم نے بطور تحفہ ہم نے دیا تھا، ان کی قدردانی میں جس طرح کا بھی ہم نے جو تحفہ دیا ہو اور جس شکل میں بھی دیا ہو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہم نے قدردانی کرنے کی پوری کوشش کی الحمدللہ۔ ایسے میں کچھ ہمارے عزیزوں کو ہم نے کچھ تحفہ دیا اور مجلس ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارے نہایت عزیز ساتھی شیخ اعجاز محمدی حافظہ اللہ تعالی، آپ نے درس کے فوراً بعد مجھے کہا کہ جو ہے ایک طالب علم کا حق رہ گیا ہے۔ میں حیرت سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ جو ہے یعنی قحافہ ہیں سلمہ اللہ وبارک فی، ہمارے فرزند۔ کہا کہ وہ جو مائک جو لے کر آتے ہیں، جس طرح کا اہتمام کرتے ہیں اور جو ہے یعنی غیر معمولی اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ، جو ایک طرح سے مشاہدے میں بات آ رہی ہے، تو کہا کہ ان کا حق رہ گیا ہے۔ تو بہرحال میں نے شیخ اعجاز کے لیے کافی دعائیں دی کہ اللہ رب العالمین آپ کو کسی بھی خیر سے اور آپ کو محروم نہ کرے۔ اللہ رب العالمین آپ کے جو حقوق ہیں دنیا میں آخرت میں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے بہتر انداز میں اس کو جو پورا فرمائے، اس لیے کہ آپ نے ہم کو ہمارا حق یاد دلایا، ہمارے گھر کا حق یاد دلایا۔ تو بہرحال قحافہ کا حق جو ہے رہ گیا تھا۔ بارک اللہ فیک۔ میں جو ہے یہ جو حق ہے ہمارے قحافہ کا، جو ایک پارہ رہ گیا ہے حافظ قرآن ہونے کے لیے، بارک اللہ فیک، میں ہمارے نہایت عزیز دوست اور ہمارے بہت ہی بھروسہ مند ساتھی شیخ شعیب محمدی ابو عبداللہ ابن یونس، بارک اللہ فیم، آپ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ تعالی حافظ قحافہ جو ایک پارہ رہ گیا انشاءاللہ تعالی حافظ قحافہ ہے، تو وہ اپنا تحفہ جو ہے حاصل کر لیں۔ بارک اللہ فیکم، احسن اللہ علیکم، احسن اللہ علیکم، ماشاء اللہ تعالی، بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔